مناوا دار اور اس کے بعد یہ ریاست جموں کشمیر، یہ سارے وہ علاقے تھے جن پر انہوں نے فوج کشی کر لی. اور جو میں نے ریڈ کلف ایوارڈ کی بات شروع میں کی تھی، اس نے جو سب سے بڑی ہمارے ساتھ حرام توپی کی ہے وہ یہی کی تھی کہ ہمیں روڈ میپ نہیں دیا تھا. جب روڈ میپ نہیں دیا تھا تو آپ کا حیدرآباد دکن کے ایریا لیٹ سے پاکستان بن جاتا ہے تو کیا ہونا ہے کہ وہاں پر ہم اگر لاہور میں جنگ چھڑ جاتی ہے واگا بارڈر پہ، یا قصور میں جنگ چھڑ جاتی ہے، اب ہوگا کیا کہ جنگ یہاں چھڑے گی، انڈیا وہاں پر بھی 2-4 بم پھینک دے گا. اب وہاں پر حیدرآباد دکن میں ہم اپنی فوج کیسے بھیجیں گے؟ جہاز سے بھیجیں گے، جہاز تباہ، روڈ کا رستہ جاتا نہیں ہے جناب، رستے میں انڈیا آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ کیونکہ حیدرآباد دکن اس نکڑ میں ہے، ہم لوگ جو پاکستان ہے وہ اس نکڑ میں. اب اس کا کیا سلوشن تھا جو ہم لوگوں کے جو ڈھگے شروع سے موجود ہیں ان لوگوں نے نہیں اس پہ امپلیمنٹ کیا؟ اس کا سلوشن یہ تھا بچہ کہ انیشیل بیسس پہ ہم اقوام متحدہ میں مناوا دار، جونا گڑھ، حیدرآباد دکن کا کیس ریز کر لیتے. کیس ریز ہوتا تو وہاں پر جو انڈینز ہیں، وہ جو آج خود کو ہندوستانی کہلاتے ہیں، وہاں کے مسلمان، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے. اب انڈیا اپنے انٹرنل میٹرز میں اتنا انڈلج ہو چکا ہوتا کہ اس کے پاس فضول ٹائم نہ ہوتا کہ وہ آ کے کے پی کے میں انارکی پھیلائے، وہ آ کے بلوچستان میں انارکی پھیلائے، وہ آ کے سندھو دیش کے نعرے لگوائے، وہ آ کے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں کوئی الٹی تحریک چلوا دے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس چیز کو؟ وہ کب یہ سیکٹیرین وائلنس، وہ کب یہ لسانیت، یہ صوبائیت کی بنیاد پر فساد مچاتا ہے جب اس کے پاس انٹرنل کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے اقوام متحدہ نے ہمیں یہ ریاست لے کے نہیں دینی تھی، لیکن انڈیا کیا کرتا؟ ہر 2 مہینے بعد اپنے ڈیلیگیشن بھیج کے اقوام متحدہ کو منانے کی کوشش تو کرتا نا، مصروف تو رہتا. انڈیا کیا کرتا کہ ہر دوسرے دن، ابھی صرف مقبوضہ کشمیر کا بچہ جو انڈیا کی مختلف یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتا ہے نا، کوئی علی گڑھ چلا گیا، کوئی جے این یو جواہر لال نہرو یونیورسٹی چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، یہ بچے وہاں پر کشمیر کے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں. یہ بچے وہاں کے جلسوں میں یا وہاں کے پروگرامز میں، ویلکم اور فیئر ویل پارٹی میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، یہ نعرے لگاتے ہیں. تو کیا زبردست تھا کہ اسی انڈیا کی مختلف یونیورسٹیز میں حیدرآباد دکن کا بچہ بھی جاتا، جونا گڑھ کا بچہ بھی جاتا، مناوا دار کا بچہ بھی جاتا، اور یہ سارے آزادی کے نعرے لگا رہے ہوتے. 7 سیٹیں جو اکبر اویسی اور اسد اویسی کے پاس مجلس اتحاد المسلمین کی اس وقت ہیں، وہ 7 کے 7 ایم ایل ایز ان کے زیر اثر جو لوگ، یعنی کہ بہت مضبوط پارٹی ہے. اگر یہ آزادی کی بات کرتے ہیں، کیا یہ ایک انٹرنیشنل ایشو نہ بن چکا ہوتا؟ ہم لوگوں کو انڈیا فائنینشلی اتنا ویکن آؤٹ نہ کرتا، انڈیا ہماری یہ تحریک طالبان کو سپورٹ کر کے ہمارے اندر یہ دھماکے نہ کروا پاتا. ہم انٹرنلی اگر سٹرونگ ہو چکے ہوتے تو آج ہم کشمیر کے لیے لڑ بھی رہے ہوتے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جتنے ڈھگے ابھی تک گئے ہیں، یہ کشمیر کے لیے بھی کیس لڑنے، یہ جی فلاں منسٹر کا بھانجا ہے، یہ فلاں منسٹر کا بھتیجا ہے، یہ فلاں الو کے پٹھے کا بیٹا ہے. ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی آج تک بندہ ہوم ورک کر کے نہیں گیا کشمیر کے لیے، کوئی بھی بندہ تیاری کر کے نہیں گیا کشمیر کے لیے. وہ جا کے انڈینز بولتے ہیں کہ جناب کیا کشمیر کو آپ پروو کریں اقوام متحدہ میں کہ جی آپ کا حصہ ہے. آپ کہتے ہیں جی اتنے بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ میں ڈنگناڑی، یہ رنگلی، یہ رنگوادے میں تو تقریر کر سکتا ہوں. اقوام متحدہ میں جب میں نے تقریر کرنی ہے تو میں نے تھرو پراپر چینل ایک لاجیکل بات کرنی ہے. وہاں پر میں نے کہنا جی فلاں فلاں جغرافیکل ایسپیکٹ سے، جیولوجیکل ایسپیکٹ سے، جناب یہ ریلیجیس ایسپیکٹ سے، جناب یہ کلچرل ایسپیکٹ سے یہ ہمارا حصہ ہے. جناب فلاں تاریخ کو یہ ہوا تھا، اقوام متحدہ میں یہ ہوا تھا، فلاں نے یہ قرارداد پیش کی، فلاں نے یہ منظور کی، اسے امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا. اب یہ چیزیں انہیں پتہ نہیں ہوتی، ہوم ورک ان کا ہوتا نہیں ہے. وہاں جا کے بارز میں بیٹھے ہوتے ہیں یا شراب خانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا شیشہ کلبز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہی چیز ہے جو عورت اور شراب وہ ہماری تلوار پہ آ چکی ہے، اس نے آج تک ہمیں کشمیر بھی واپس نہیں دلوایا. خیر آگے چلتے ہیں. جموں کشمیر سے آگے آپ کے پاس جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے پاکستان کے